میں نے پھر آخری وقت فیصلہ کیا اور ہمت باندھی کہ میں ان سے مزید قرضہ مانگوں. تو ہمارے ساتھی وزراء اور سب بیٹھے تھے, ان کی بھی ٹیم بیٹھی تھی. تو میں نے کہا کہ جناب میرے آپ بڑے بھائی ہیں اور مجھے بڑی شرم آ رہی, لیکن مجبوری ہے, ہمارے معاملات جو مالی معاملات جو ہیں اس وقت بڑے IMF کی شرائط میں ہم جکڑے ہوئے ہیں ابھی بھی. بہرحال یہ تفصیل تو میں نے ان کو نہیں بتائی. میں نے کہا کہ مسائل آپ جانتے ہیں, آپ ہمیں $1 ارب اور دے دیں. تو اس نے کہا کہ شہباز شریف آپ میرے بھائی, میں آپ کو کس طرح انکار کر سکتا ہوں, میں حاضر ہوں. اب دیکھیے کہ انہوں نے تو یہ کام کر دیا. جب میں ان کے ساتھ علیحدہ 1-on-1 میٹنگ کے لیے میں گیا کہ مجھے I feel very embarrassed کہ میں آپ سے ہر دفعہ آتا ہوں, کوئی اور آتا ہے تو آپ کہتے تو نہیں, لیکن دل کے اندر تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ پہلے آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن یہ میں نے خوشی سے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے, میں حاضر ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے کچھ اور تجاویز بتائیں کہ ٹریڈ میں ہم آگے بڑھیں, ہم انویسٹمنٹس میں, اور UAE حاضر ہے اور بلینز آف ڈالرز کی ہم سرمایہ کاری کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن میں تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے $2 ارب کا جو قرضہ دیا ہے پاکستان کو, مہربانی کر اس کو رول اوور کر دیں. اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید ان سے میں قرضہ نہیں مانگوں گا, لیکن میں شومی قسمت دیکھیے کہ اس وقت پاکستان جن مصائب سے مشکلات سے گزر رہا ہے, میں نے پھر آخری وقت فیصلہ کیا اور ہمت باندھی کہ میں ان سے مزید قرضہ مانگوں. تو ہمارے ساتھی وزراء اور سب بیٹھے تھے, ان کی بھی ٹیم بیٹھی تھی. تو میں نے کہا کہ جناب میرے آپ بڑے بھائی ہیں اور مجھے بڑی شرم آ رہی, لیکن مجبوری ہے, ہمارے معاملات جو مالی معاملات جو ہیں اس وقت بڑے IMF کی شرائط میں ہم جکڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی 9th ریویو مکمل نہیں ہوا. ان کے شرط ہے کہ جناب بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, فلاں قیمتیں بڑھائیں, غریب آدمی کو ہم کتنا اور بوجھ ڈالیں. بہرحال یہ تفصیل تو میں نے ان کو نہیں بتائی. میں نے کہا کہ مسائل آپ جانتے ہیں, آپ ہمیں $1 ارب اور دے دیں. تو اس نے کہا کہ شہباز شریف آپ میرے بھائی, میں آپ کو کس طرح انکار کر سکتا ہوں, میں حاضر ہوں. اب دیکھیے کہ انہوں نے تو یہ کام کر دیا. جب میں ان کے ساتھ علیحدہ 1-on-1 میٹنگ کے لیے میں گیا ان کے پاس, تو میں نے کہا کہ میں نے وہاں پر بھی سب کے سامنے کوئی تھوڑی سی بات کی. وہاں پر میں نے تفصیل سے بات کی کہ مجھے I feel very embarrassed کہ میں آپ سے ہر دفعہ آتا ہوں, کوئی اور آتا ہے تو آپ کہتے تو نہیں, لیکن دل کے اندر تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ پیسے مانگنے آ گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ پاکستان ایک مثال اس کی یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں ہمارے ایک نیوکلیر طاقت ہے اور دوسرے ہاتھ میں کشکول. یہ آگ اور پانی کا یہ کب تک یہ میلاپ ہو نہیں سکتا, کب تک چلے گا. انہوں نے کہا کہ آپ شہباز شریف آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن یہ میں نے خوشی سے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کرے, میں حاضر ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے کچھ اور تجاویز بتائیں کہ ٹریڈ میں ہم آگے بڑھیں, ہم انویسٹمنٹس میں, اور UAE حاضر ہے اور بلینز آف ڈالرز کی ہم سرمایہ کاری کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن میں کسی ایک لمحے کی بات نہیں کر رہا, کسی ایک حکومت وقت کی بات نہیں کر رہا. میں ایک مجموعی صورتحال جو 75 سال کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھ سمیت یا ہماری حکومتوں سمیت, چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی, اور آپ وہ ان معاشرے کے اس طبقے سے آپ کا تعلق ہے جنہوں نے کئی ادوار دیکھے, نبھائے, اور کسی نے بہت اچھا کام کیا, کسی نے اپنا وقت گزارا. تو آپ سے بہتر اس 75 سال کی تاریخ کو کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح ہم نے منہج القوم مجھ سمیت ہم نے اپنے وسائل برباد کیے, اپنے وقت برباد کیا. شور و غوغا, پروٹسٹ, ایجیٹیشنز, یہ 75 سال کی پاکستان کی تاریخ ہے. اور ہمارے آپ کے بزرگوں نے ایک اپنا خون کا نذرانہ دے کر پاکستان حاصل کیا, اور 16 دسمبر کو وہ پاکستان قائد کا 2 لخت ہو گیا. آج بنگلہ دیش کہاں پر ہے, ہم کہاں پر ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ باتیں, تقاریر ہم بہت اچھی کر سکتے ہیں, اشعار بہت اچھے پڑھ سکتے ہیں,
مرثیے اور پوئٹری، آج اصل بات جو ہے وہ عملی میدان میں عملی کام کی محنت، امانت اور دیانت آپ سے اس قوم کو توقع ہے. آپ سے نہ صرف اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ کرام، یہ عظیم افسران، یہ میری بہنیں اور یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں، یہ سینیٹرز، یہ منسٹرز، یہ گورنرز، یہ ملٹری آفیسرز، بلکہ ان کیمرے کے ذریعے پوری قوم کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں. اور میں آپ کو صدقے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ یو آر دا فیوچر آف پاکستان. آگے بڑھیں، آپ پاکستان کو عظیم بنائیں، صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنائیں، تو رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد رکھیں گے کہ وہ بچے آئے تھے جنہوں نے مشکل ترین حالات میں اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کیا، ہمت اور بہت جرأت کے ساتھ اور بہت عظیم ایک ولولے کے ساتھ، اور پاکستان کو بحرانوں سے نکال کر لے گئے. یہ کریڈٹ آپ کو جائے گا. انشاءاللہ یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو. آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اور آپ ہمارے اس ملک کے آپ ابھرتے ستارے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کی خدمت کے نتیجے میں پاکستان ضرور آگے جائے گا. ایس ڈی جیز کی آپ نے بات کی، وہ وی آر مسنگ دا بس. اور جو میں نے جو گزارشات کی ہیں وہی وجوہات ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے بالکل. ورنہ اگر 75 سال سے ہماری یہ بس جو ہے پاکستان کی، یہ اگر برق رفتاری سے اور سیدھے راستے پر چل رہی ہوتی، چاہے وہ مقننہ ہے، چاہے وہ انتظامیہ ہے، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے، یا چاہے وہ سول سرونٹس ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، مل کر اس بس کو ہم صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے، تو آج ہمیں قرضوں کی ہمیں عادت نہ پڑتی، آج یہ افیون ہم نہ کھا رہے ہوتے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس مقصد کے لیے کہ حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی تھی، اور لاکھوں مسلمانوں نے، ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جن کو پتہ تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ دور دراز، کوئی بامبے سے آیا یہاں پر مینار پاکستان میں، کوئی بنگال سے، ان علاقوں سے آئے جن کا ایسٹ پاکستان کا حصہ نہیں بننا تھا، ان علاقوں سے آئے کہ جن کو پتہ تھا وہ بھی مینار پاکستان پہنچے تھے، اس لیے کہ ایسا پاکستان آئے جس کے اوپر ہم فخر کر سکیں. اور یہ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری دنیا کو لیڈ کرے گا. آج ہم دنیا کہاں پر ہے، آج ہم کہاں پر ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی میں پرسوں ہو کے آیا ہوں، ہمارے سپہ سالار ابھی گئے تھے سعودی عربیہ. ان کو بہت بڑی وہاں پر سعودی حکومت نے عزت دی، بڑا احترام کیا، اور بہت بڑی اماؤنٹس انہوں نے بھی اناؤنس کی. میں سعودی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ایک اور ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، $10 ارب کی انویسٹمنٹ، اور ہمارا جو ان کا سیف ڈپازٹ ہے وہ 3 ارب سے 5 ارب ڈالر بڑھ جائے گا. لیکن یہ ان دی اینڈ آف دا ڈے یہ قرض ہے، یہ لون ہے جس کو ہم نے ہماری نسلوں نے ادا کرنا ہے. دس از دا کوشچن وچ وی ہیو ٹو پونڈر اوور اینڈ فائنڈ رائٹ سولوشنز. اگر ہم اصل میں اس کی طے پر پہنچ جائیں گے تو ایز اے سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دنیا ویرے میں کچھ نہیں بگڑا. اٹس نیور ٹو لیٹ. آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے، تو میں اس خدائے بزرگ برتر کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ان مشکلات سے گزر کر اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہوگا. اس کے لیے شرط ایک ہی ہے اور کوئی شرط نہیں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان زندہ باد.